آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم نے جاننے کے لیے ایک ٹاپک شروع کیا ہے کہ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی روشنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن میں کس انداز سے بیان کی گئی ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی کثرت کے ساتھ تذکرہ اس میں موجود ہے اور آپ کی سیرت بیان کی گئی ہے. اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے قرآن مقدس میں سے تو کیا اس کے پاس بچے گا؟ یہ آپ کو اندازہ اس بات کا بہت اچھی طریقے سے ہو جائے گا. قرآن مقدس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ کو قرآن کون کون سے گوشے جو ہیں ان کو اجاگر فرما رہا ہے. تو اس سلسلے میں آج آپ کے سامنے بورڈ پر پہلی تو آیت کریمہ میں نے سورہ احزاب کی لکھی ہے. یہ ہماری مین آیت کریمہ ہے، اسی کی روشنی میں ساری باتیں انشاءاللہ چلیں گی آگے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، بہترین آپ آئیڈیل ہیں، تمہارے لیے رول ماڈل ہیں. اللہ نے جس کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا، نمونہ بنایا، اگر ہم اس کو نہ جانیں تو نمونہ کیسے بنائیں گے؟ اس کو فالو کیسے کریں گے؟ اس کے پیچھے کیسے چلیں گے؟ جب تک کہ ہم اس کو جانیں گے نہیں تب تک ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے. اور آپ جو ساری انسانیت کے لیے اسوہ نمونہ بنا کر کے بھیجے گئے، خاص طور سے مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں، ان کو تو بہت اچھے سے معلوم ہونا چاہیے. جب ہم کو معلوم ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کی حیات کو، تو دنیا کے دیگر جو مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے سامنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اور آپ کی حیات طیبہ کی خوبیوں کو ہم بیان کر سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں آپ کے سلسلے میں. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس لیے آپ کی زندگی کو جاننا بے حد ضروری ہے. آج میں نے آپ کے سامنے اس تعلق سے قرآن مقدس کی 6 سورہ، 30ویں پارے کی سورہ ہے، مختصر بھی ہیں، اس میں تھوڑی سی بڑی بھی ہیں، کل ملا کر کے مختصر صورتوں میں یہ آتی ہیں. سورہ ضحیٰ، سورہ انشراح، سورہ تین، سورہ علق، سورہ قدر، سورہ بینہ، یہ اسی طریقے سے سیکوینس سے قرآن میں لکھی گئی ہیں. 93، 94، 95، 96، 97 اور 98 نمبر کی سورہ ہیں. ان صورتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن یہ پے در پہ آ رہی ہیں جو آپ کی سیرت کو بتاتی ہیں اور اجاگر کرتی ہیں. اس بات کو بھی ہم نے پچھلے درسوں میں شاید کہ ذکر کیا ہے کہ قرآن مقدس کی جو ترتیب آج ہمارے پاس ہے، سورۃ الفاتحہ سے شروع ہو کر کے سورہ ناس پر مکمل ہوتا ہے. 114 سورہ ہیں قرآن کے اندر. تو یہ جو ترتیب ہے جو موجودہ قرآن مجید کی، یہ نزول کی ترتیب نہیں ہے. نازل ایسا نہیں ہوا کہ پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی، سورہ بقرہ نازل ہوئی، پھر سورہ آل عمران نازل ہوئی، ایسا نہیں ہے. نزول کی ترتیب کے حساب سے یہ قرآن ہمارے سامنے نہیں ہے. نزول کی ترتیب کچھ اور ہے، وہ ان صورتوں سے آپ کو کچھ واضح ہوگا. سب سے پہلی چیز، ان حالات پر ہم غور و فکر کریں جو عربوں کے اس زمانے میں تھے، جس قسم کی برائیاں، گمراہیاں، ضلالت اور عقائد میں بگاڑ و فساد، معاشرے کے اندر بے اعتدالی، لوٹ مار، معاشرے کے اندر جس طریقے سے برائیاں پھیلی ہوئی تھی، پورا معاشرہ تباہ ہونے کے کنارے پر تھا. قرآن اس کو کہتا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. اللہ اپنی نعمت کو یاد دلا رہا ہے کہ تمہارا حال یہ تھا کہ تم جہنم کے کنارے کھڑے ہو چکے تھے، کنارے پر تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے اسلام کی دولت تمہیں نصیب کی، عطا کی، اور پھر اس کی توفیق دی اور تمہیں جہنم کے کنارے سے بچایا گیا. یہ حالات تھے. ان حالات کی اللہ تعالیٰ ایک تصویر کشی فرما رہا ہے سورہ بینہ کے اندر، جو آخر میں آ رہی ہے 98 پر، جو شروع ہو رہی ہے کیسے؟
لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ. اس میں دونوں چیزوں کا ذکر ہے، اللہ کے نبی کا بھی اور آپ کے اوپر جو صحیفہ اور کتاب نازل کی گئی ہے اس کا بھی تذکرہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابتدائی 3 آیتوں میں کہ مشرکین ہوں یا اہل کتاب، یہود ہو نصارہ ہو، وہ کسی بھی حال میں گناہوں سے گمراہی سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی واضح دلیل نہ بھیج دے. ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہ جائے تب تک کہ وہ اپنے راستوں سے ہٹنے والے نہیں تھے. مشرکین دین حنیف کے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے اور اسی کو صحیح سمجھتے تھے. یہودی توریت کے اندر تحریف کر چکے تھے، بہت سارے فساد ان کے اندر تھے، لیکن اس کو ہی وہ صحیح سمجھ رہے تھے. نصارہ کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی انجیل میں تحریف کے شکار تھے اور ان کی تعلیمات کے برخلاف چل رہے تھے، لیکن ان کا ماننا یہ تھا کہ ہم صحیح ہیں. کوئی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں، کوئی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں. ایسے حالات پیدا ہو چکے تھے. اب ایسے حالات میں یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک کسی پیغمبر کو مبعوث فرما دے اور پھر اس پر ایک ایسی واضح کتاب نازل کر دے فیہا کتب قیمہ، جس کے اندر واضح قسم کے مضبوط قسم کے احکام ہوں، دلائل ہوں. جیسا کہ پہلے یہ لوگ اختلاف کا شکار ہو چکے ہیں، ان سارے اختلافات کے خاتمے کے لیے ایک کتاب کا نزول، ایک رسول کی بعثت انتہائی ناگزیر. یہ ضرورت محسوس کرائی گئی سورہ بینہ میں، ایک رسول کا آنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی گروہ اپنی گمراہی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، اور ہر ایک اپنے آپ میں خوش ہے، مگن ہے اور اس کو درست سمجھ رہا ہے. چنانچہ ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے نزول کی ابتدا فرمائی. قرآن کی روشنی میں چل رہا ہوں، وہ پوری تفصیلات آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا. قرآن مجید کا نزول اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، ابتدا کی اس کی، اور رسول کو اس کے لیے تیار کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر تشریف لے جاتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے، ان میں تھوڑی سی جھلک آئے گی آیتوں میں. قرآن مقدس کی ابتدائی 5 آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئیں غار حرا میں. اس کا ذکر سورہ علق کے اندر، جو اس سے پہلی والی سے چھوڑ کر کے 96 نمبر کی جو سورہ ہے، 96 نمبر کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. 5 آیت کریمہ نازل ہوئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے پہل، اور آپ کو نبوت عطا کر دی گئی اور آپ کو چن لیا گیا، منتخب کر لیا گیا. بندوں کی ہدایت کا جس ضرورت کو سورہ بینہ کے اندر محسوس کیا گیا، سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا فرما دی کہ آپ کے اوپر قرآن مجید کا نزول شروع ہو گیا. جب 5 آیتیں قرآن مجید کی آئیں تو پھر اللہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ یہ آیتیں قرآن مقدس کی ہیں، جو ایک مکمل کتاب کی شکل میں ایمان والوں کو دی جائے گی اور ساری انسانیت کی رہنمائی اس کے ذریعے سے ہوگی. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں کر دیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، یعنی آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے لا کر کے رکھ دیا گیا، اور پھر وہاں سے 5 آیتیں آ گئیں. قرآن مجید کی نزول کی ابتدا ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے ہیں اور کیا حالات آتے ہیں وہ حدیث کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جس شہر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ شہر بھی کوئی معمولی شہر نہیں، کوئی عام شہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھائی سورہ 3 کے اندر، 95 نمبر کی سورہ میں.
والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے تین اور انجیر کی، زیتون اور انجیر کی، وطور سینین، طور سینا پہاڑ کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی یعنی مکہ کی۔ یعنی تین جگہوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ انجیر اور زیتون سے مراد وہ علاقہ جہاں پر یہ کثرت کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں، بیت المقدس کا علاقہ ہے، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ طور سینین کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، اور اس امن والے شہر سے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے اس کا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آپ کے شہر کو بھی متعین کر دیا گیا، اور یہ کوئی معمولی شہر نہیں ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ پر اور بیان کیا ہے، کھلا ہے اس کو۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا بھی انتخاب ہو گیا، ضرورت بھی رسول کی بعثت کی اور قرآن کی سمجھ میں آ گئی، نزول قرآن بھی ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب آنے والی ذمہ داری کے سلسلے میں تیار کیا جا رہا ہے۔ پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا، چند مہینے تک رکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں فترۃ الوحی کا جو زمانہ کہا جاتا ہے، بڑے پریشان اور حیران رہنے لگے۔ آپ کو ایسا لگتا تھا کہ میں کیا کروں، کہ آگے نہ مجھے کچھ پتہ لگ رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا، جس کی وجہ سے یہ چیز جو شروع ہوئی اور پھر اس کے اندر رکاوٹ پیدا ہو گئی، اب ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے بھی کچھ اس قسم کی باتیں کہنا شروع کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی بیوی ابو لہب کی جو بیوی تھی، اور یہ دونوں اسلام کے ہمیشہ پوری زندگی دشمنی پر ہی رہے، اور اس دشمنی میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ کہنے لگے، ام جمیل ابو لہب کی بیوی کا نام، اس نے کہا کہ ارے شاید کہ ان کے پاس جو آتا تھا اب اس نے آنا بند کر دیا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں آپ کے ذہن میں بھی کچھ آنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ 93، اس کے بعد سورہ انشراح 94 نمبر کی آیتیں، یہ دونوں آپس میں بہت ہی مناسبت رکھتی ہیں۔ ان صورتوں کے اندر دیکھیں آپ، یہ تین آیتیں ایک انداز کی سورۃ الضحیٰ کی ہیں، اور یہ ایک انداز کی تین آیتیں سورہ انشراح کی ہیں۔ تین، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو احسانات کیے ان کا ذکر ہے، تین انعامات اللہ کے نبی کے اوپر جو کیے گئے سورہ انشراح کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا آپ کے تعلق سے جو چیزیں کہی جا رہی ہیں یا آپ جو سوچ رہے ہیں، اس سے کیسے نکال کر کے باہر کیا جائے، آپ کو اس فکر سے، اس الجھن سے کیسے نکالا جائے، اس کے لیے سورہ الضحیٰ آ رہی ہے، اور بہت ہی عظیم پیغام اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کی جب وہ ٹھہر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے، یعنی دن چاشت کے وقت کافی روشن ہو جاتا، خوب اچھی طریقے سے، رات ٹھہر جاتی ہے اور چیزیں پرسکون ہو جاتی ہیں۔ دن روشن ہوتا ہے، رات تاریک ہوتی ہے۔ دن ہی دن رہے اور تاریکی نہ آئے تو انسان کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ یہ آپ کو تجربہ کرایا جا رہا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت پر آپ کو لایا جا رہا ہے، تاکہ مسلسل جو وحی کی روشنی ہے تیز، اس سے آپ کو تھوڑا سا سکون اور اطمینان اور آرام حاصل ہو سکے۔ رات اسی لیے آتی ہے تاکہ انسان جو محنت اور مشقت کرتا رہا ہے، کام کرتا رہا ہے، اب اس کو تھوڑا سا تبدیلی چاہیے، آرام چاہیے، سکون چاہیے۔ اسی طریقے سے وحی کو پے در پہ آپ کے اوپر نازل نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن یہ آپ کے ذہن میں اس قسم کی الجھن کی کیا کچھ غلطی نہیں، کوتاہی نہیں ہو گئی، لوگوں کی زبان سے بھی اس قسم کی باتیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہیں چھوڑا آپ کو، نبی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، نہ آپ سے بیزار ہوا ہے،
نہ تو چھوڑا ہے نہ بیزار ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب آپ کو چھوڑ کیسے سکتا ہے، آپ سے بیزار کیوں ہوگا؟ کیونکہ 3 بڑے بڑے انعامات آپ کے اوپر ہم کر چکے ہیں۔ کیا ہم نے کیا ہے؟ الم یجدک یتیما فآوا، آپ کی پوزیشن دیکھیے، بالکل ابتدا کیا تھی آپ کی، کیسے ہو رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ یہ سیرت ہے اللہ کے نبی کی قرآن کے حوالے سے۔ کیا آپ کو یتیم پا کر کے ہم نے ٹھکانہ نہیں دیا؟ اللہ اکبر، بہت بڑا انعام۔ آپ کیسے سوچ رہے ہیں آج 40 سال ہو گئے آپ کو اس معاشرے میں رہتے ہوئے، اور آپ کا کردار اور اخلاق اور آپ کی صفات اور خصوصیات کو پورا زمانہ مان رہا ہے، کسی غلط راہ پر آپ گئے ہی نہیں، جو فطرت آپ کی تھی اس فطرت پر آپ قائم رہے۔ آج اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت کی آپ کو نہیں چھوڑا، 40 سال پہلے چلے جائیے۔ الم یجدک یتیما فآوا، آپ یتیم تھے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا، عبداللہ کا۔ آپ جب اس دنیا میں آ رہے ہیں تو والد سے آپ محروم ہو چکے ہیں، اور 6 سال کے جب ہوتے ہیں والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، سرپرستی دادا کے ہاتھ میں پہنچتی ہے۔ 2 سال گزارنے کے بعد دادا کا بھی انتقال، سرپرستی چچا کے ہاتھ میں پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی، یعنی آپ جو ہے دنیا میں آئے ہیں تو یتیمی کی حالت میں آئے ہیں، اور آپ تصور کریں وہ معاشرہ جس میں آپ کی ولادت ہوئی، یتیموں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا تھا۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ ارے دینا تو چھوڑو، کچھ دینا، ان کی مدد کرنا، عزت بھی نہیں کرتے تم، عزت بھی کے لائق بھی نہیں ہے تمہارے معاشرے میں یتیم۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی ہے وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یہ معاشرہ ہے۔ اس معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی اللہ نے کرائی، اور آپ کو ایسے نہیں چھوڑا۔ دادا کی محبت بھی دل میں ہوتی ہے، چچا کے اندر بھی بھتیجے کی محبت ہوتی ہے، لیکن اتنی محبت چچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو طالب، اگرچہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے، ایمان نہیں لائے، لیکن ایک لمحہ کے لیے بھی چچا نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور آپ کی دعوت کے لیے مضبوط پلر کی حیثیت رکھتے رہے، یہاں تک کہ 7 نبوی میں، نبوت کے 7ویں سال، جب مشرکین نے بائیکاٹ کیا کہ پورے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا جائے گا، بنو طالب عبد المطلب کا کیا جائے گا، مطلب کا کیا جائے گا، یہ خاندان والے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں، ان پورے خاندان والوں کو بائیکاٹ کیا جائے۔ اس میں 3 سال کی مشقت جس طریقے سے پورا خاندان جھیل رہا ہے، ابو طالب بھی اللہ کے نبی کے ساتھ برابر رہے ہیں، ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور ان 3 سالوں میں اس قدر پریشانی اور دقت کا ماحول ہو گیا کہ بچے بلک رہے ہیں، کھانے کے لیے سب کچھ ختم ہو گیا، چمڑا چوسا جا رہا ہے، چھالیں کھائی جا رہی ہیں، پتے کھائے جا رہے ہیں، یہ حالات ہو گئے تھے۔ ابو طالب بھتیجے کے ساتھ ایسی سرپرستی، اللہ فرما رہا ہے یتیم پا کر کے ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں، چھوڑا نا، تو آپ کیسے چھوڑیں گے؟ دوسری بات، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو راہ کی جستجو میں ہم نے سرگرداں پایا تو آپ کو ہدایت دے دی، راستہ بتا دیا۔ ایسے ہی جیسے کوئی شخص چوراہے پر کھڑا ہوا ہے، اس کو نہیں معلوم مجھے کدھر جانا ہے، میری منزل کیا ہے، خیر کس طرف ہے، یقین کے ساتھ نہیں وہ کہہ سکتا ہے، پریشان ہے، نہیں جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں زمانے جاہلیت کی بدعات، خرافات، شرکیات،
اور جتنی برائیاں ہیں آپ کبھی بھی اس کو پسند کرنے والے نہیں ہیں، لیکن گائیڈنس کیسے ان کے سامنے رکھی جائے، کیا طریقہ ہو، کیا کچھ کیا جائے تاکہ اس معاشرے کی اصلاح بھی کی جائے اور اپنے لیے بھی جو سکون اور اطمینان حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے وجدک ضالا فہدی میں کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دے کر کے آپ کے لیے بالکل راستہ صاف کر دیا، آپ مطمئن ہو گئے۔ راستے کی جو آپ کو دقت تھی کہ کون سا راستہ، ما تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ کو نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، اس سب اللہ تعالیٰ نے بتا کر کے آپ کی اس پریشانی کو دور کیا یا نہیں کیا۔ یہ اس 40 سالہ دور کی بات ہو رہی ہے جس میں آپ پریشان رہا کرتے تھے کہ یہ معاشرہ کیسے بگڑ رہا ہے، کیسے برائیاں عام ہو رہی ہیں، اس پریشانی کو دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تیسری بات فرمائی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو کیا تنگ دست پا کر کے غنی نہیں کر دیا؟ تنگ دست، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا جب انتقال ہوا ہے وراثت میں کیا چھوڑا؟ کچھ بھی نہیں، ایک لونڈی ام ایمن اور آتا ہے کہ ایک اونٹنی تقریباً، بس کوئی سرمایہ نہیں چھوڑا ہے والد نے۔ ایسا تنگ دست پا کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی شادی کرائی، اور مکہ کی مالدار ترین خاتون تھیں، اور صرف وہ مال آپ کو استعمال کرنے کے لیے نہیں ملا بلکہ آپ نے تجارت کر کے اپنی صلاحیت اور قابلیت سے ان کے اس کاروبار کو بھی 4 چاند لگائے، آپ کی بھی اس میں محنت لگی، آپ کی صلاحیتیں لگیں، اور پھر وہ مال اور سرمایہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس کے ذریعے سے آپ کو جو ہے سہارا دیا اور کھڑا کیا۔ اللہ فرما رہا ہے ما ودعک ربک وما قلی، آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے آپ کا رب؟ نہ بیزار ہوا ہے نہ چھوڑا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور ایسے ایسے کہو، موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ڈر کے بھاگے کہ کہیں قتل نہ کر دے، مدین پہنچے، 10 سال لے کر کے آئے، واپس جا رہے ہیں، واپس پہنچ بھی نہیں پائے ہیں، راستے ہی میں کوہ طور پر اللہ نے جو ہے نبوت سے نوازا اور کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کچھ چیزیں مانگ رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی، اللہ میرے بھائی کو بھی میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میرے بھائی کو میرے اس کام میں شریک کر دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جو تم نے مانگا موسیٰ دے دیا۔ اور دیکھو وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، ارے یہ اگر ہم تمہارے ان سوالات کو پورا کر رہے ہیں تو یہ کوئی پہلی بار تو ہے نہیں، ہم تو ایک بار بہت بڑا احسان کر چکے ہیں تمہارے اوپر۔ فرعون جب تمہاری پیدائش کو روکنے کے لیے بچوں کو ذبح کر رہا تھا، اسی کے گھر میں پرورش تمہاری کرائی، اسی کے خرچے پر کرائی، تو ہم تو بہت بڑے احسان کر چکے ہیں تمہارے اوپر۔ اس کی تفصیل پورے سورۃ کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں وہ وقت مشکل ترین دور آپ کے سامنے آنے والا، آگے اور بھی حالات مشکل آنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مضبوط کیا وہاں پر۔ کیسے آپ کرب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو حالات چل رہے ہیں ابھی، مشکلات آ رہی ہیں، یہ آغاز ہے، انتہا اس کی بہت ہی عظیم اور خوبصورت ہے، اور ایسی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اتنا دے گا، اور وہ دے گا جو کسی کو نہیں مل پایا، اور دیا اللہ نے ساری مخلوق میں، جو اللہ کے نبی کو دیا کسی کو نہیں ملا۔ اللہ نے ان حالات میں جب آپ دیکھیں نبوت کا دور شروع ہو رہا ہے، مشکلات آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، کون سوچ سکتا ہے کہ وہ چیز اللہ دے گا کہ خوش ہو جائیں؟ اور حالات ابھی جو مشکل آ رہے ہیں ایسے نہیں رہیں گے بلکہ آسان ہو جائیں گے، اور آپ کو اللہ وہ دے گا جو آپ خوش ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد یہ آیتیں ہیں، ان آیتوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اللہ کی نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ یتیم کو نہ جھڑکیں آپ۔ اللہ اکبر، جس معاشرے میں یتیم کو بے عزت کیا جاتا ہو، یتیم کو ذلیل کیا جاتا ہو، اس کی تکریم و عزت نہ کی جاتی ہو، اس معاشرے میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یتیمی کی حالت میں پرورش کرا کر کے سہارا دے کر کے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تعلیم فرما رہا ہے کہ یتیم کو کبھی جھڑکی نہ دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی دور سے آپ کو نکالا ہے، وہ مقام دیا ہے آپ۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور دیکھیں سائل کو کبھی نہ جھڑکیں۔ سائل چاہے کچھ سوال کرنے والا ہو، مانگنے والا ہو، ہے تو دے دیجیے، ورنہ نرمی سے رخصت کر دیجیے، قرآن میں دوسری جگہ اس کی تعلیم ہے۔ اور اگر دین کے سلسلے میں کچھ پوچھنے آ رہا ہے، چاہے کوئی بھی صحیح، امیر ہو غریب ہو، کیسے بھی سوال لے کر کے آ رہا ہے، کسی بھی انداز سے آپ کے ساتھ مل رہا ہے، کسی بھی انداز سے آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہے، آپ اس کو جھڑکیے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ہدایت پر لگایا یا نہیں لگایا؟ آپ بھی تو سرگردہ تھے ایک وقت، آپ بھی تو جستجو میں تھے، تو اللہ نے آپ کے اوپر یہ احسان کیا ہے، تو آپ آگے کسی کے لیے نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو جو ہے بیان کرتے رہیے، اظہار ان کا ہونا چاہیے اللہ کی نعمتوں کا۔ نعمت قرآن ہو، نعمت نبوت ہو، اور دیگر جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق ان کو جو ہے انجام دیا جائے، اپنے رب کی نعمتوں سے غفلت نہ اختیار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے حوالے سے آپ کی زندگی کے کئی پہلوؤں کو روشن فرما دیا، قرآن آپ کی سیرت بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الشرح شروع ہو رہی ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ دیکھیے سب ایک انداز کی آیتیں ہیں، سب اسی انداز پر ختم ہو رہی ہیں، یہاں پر اسی انداز پر ختم ہو رہی ہے، خوبصورت ترین انداز۔ اللہ تعالیٰ ان سورۃ الشرح کی آیتوں میں وہاں سے نکل کر کے تھوڑا سا اور جو اللہ نے آپ پر احسانات اور کیے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ اس وقت آپ کو اطمینان ہی نہیں ہو رہا ہے کسی بھی راستے پر، کسی بھی چیز پر، کیونکہ کوئی مکمل رہنمائی ہے ہی نہیں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ الْإِسْلَامِ، اللہ جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے۔ کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ کے اس دین پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں بالکل صحیح ہوں، اس کو اطمینان سکون، دل کا اطمینان اور قلبی سکون اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی کیا گیا کہ آپ پر جب نبوت کی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، اسی کے ساتھ آپ کے دل کو مطمئن کر دیا گیا کہ جو وحی آپ پر نازل ہو رہی ہے، جو سلسلہ آپ کے ساتھ شروع ہوا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کے دل نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا، مطمئن ہو گیا۔ تسلی آپ کو دی جا رہی ہے اس انداز سے کہ آپ کی اس پریشانی اور وہ پریشانی، وہ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ کے بوجھ کو اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ۔ یہ اتنا بڑا بوجھ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ آپ دیکھیں نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کی تڑپ کیا تھی؟ لوگ اللہ کے اس دین میں داخل ہو جائیں۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو ہلا کر لیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دنوں رات ایک کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ یہی تڑپ آپ کی پہلے بھی تھی، یہ قرآن بیان کر رہا ہے، جس نے کمر توڑ رکھی تھی۔ یہ کمر توڑنے والی بات جو ہے وہ پہلے کی تھی۔ آپ اس معاشرے کی برائیوں کو، خرابیوں کو دیکھتے تھے، لوگوں کی اصلاح کریں تو کریں کیسے؟ چیزیں صحیح نہیں ہیں، غلط ہے۔ یہ بوجھ آپ کے اوپر تھا، اس بوجھ کو بھی اتارا اللہ نے اس نعمت کے ذریعے سے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ۔ ایسے حالات میں جب کہ مشکلیں ہی پریشانیاں دکھ رہی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ ایسا بلند کیا ذکر کو، آپ کی زندگی میں دیکھیں 23 سالہ زندگی میں پورا معاشرہ کی کایا پلٹ گئی۔ جتنی برائیاں اور خرابیاں اس معاشرے کے اندر تھیں، اتنی ہی سچائیاں، خوبیاں اور خصوصیات اس کے اندر آ گئیں کہ قیامت تک یہ آنکھیں ترس جائیں انسانوں کی، وہ معاشرہ نہیں مل سکتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد اور محنت کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ اور پھر آپ کے ذکر کو اللہ نے کیسا بلند کیا ہے کوئی ایسا شہر، کوئی بستی، کوئی ملک جس میں ہر آن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے؟ کوئی اذان نبی کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ جہاں پر آواز دی جا رہی ہے، وہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بھی بلند کی جا رہی ہے۔ ایسا ذکر بلند کیا ہے۔
کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ نبی کے اوپر درود نہ پڑھ لیں آپ. ایسا ذکر بلند کیا ہے. اور نبی کا نام آئے تو نبی پر درود بھیجو اور نیکیاں کماؤ. 10 نیکیاں لے جاؤ, 10 درجات کو بلند کیا جاتا ہے, 10 خطائیں تمہاری معاف ہوتی ہیں. ایسا مقام دیا, لوگوں کو شوق دلایا کہ نبی کا نام آئے تو پڑھو درود صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا ذکر بلند کیا. پھر اللہ آگے کیا فرما رہا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. دیکھیں مشکلات کی جو آ رہی ہیں گھڑیاں نا, یہ بے انتہا مشکل ہیں. ابھی آپ دیکھیں جو مشرکین کی جو طرف سے جو پریشانیاں, دقتیں, تکلیفیں, مصائب آئے, ابھی ان حالات میں ابھی نہیں اس عروج پر پہنچے. اس موقع پر رب فرما رہا ہے کہ آپ یہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ایسا نہیں کہ مشکل کے بعد آسانی ہے, بعد میں دوری ہے, مشکل کے ساتھ چل رہی ہے, بہت قریب ہے. اور ان مشکل حالات میں جو آپ کے ساتھ ابھی چل رہے ہیں, کیا آپ کو کرنا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جب اپنی مصروفیات سے فارغ ہو جائیں, عبادت میں خوب محنت کریں, یہ ہے آپ کا کام. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں, رجوع کریں اپنے رب کی طرف, اپنے رب سے لو لگائیں, اپنے رب سے تعلق پیدا کریں, اپنے رب سے اپنی التجائیں رکھیں. ساری مصروفیتوں کے بعد اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں, خوب عبادت میں محنت کریں تاکہ یہ کام آپ کے لیے مزید آسان ہو جائے. سورہ مزمل جو شروع ہو رہی ہے, سورہ مدثر ہو رہی ہے, وہ ایک الگ پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا, اس کو انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں. ان آیتوں کے حوالے سے, ان صورتوں کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت کا ایک کچھ نہ کچھ ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کر دیا ہے. سورہ علق کے اندر 5 آیتیں تو ابتدائی نازل ہوئیں, دوسرا حصہ ہے وہ اس کے بعد نازل ہوا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا شروع کیا تو وہاں پر مشرکین نے دقتیں پیدا کی. اللہ نے فرمایا کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب, سجدہ کریے اور قریب ہو جائیے اپنے رب سے. ان کے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ نماز پڑھیے, سجدے کریے. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں کرنے لگے. وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع ہو گئی. ابو جہل کہتا یہاں نہیں پڑھو گے, حرم میں تم کو منع کیا تھا نہیں آؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سخت جواب دیا تو کہتا ہے کہ مجھے کس سے ڈراتے ہو, میرے اس وادی کے اندر سارے حمایتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہی آیتیں نازل فرمائیں, کلا لئن لم ينتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبہ. اگر یہ باز نہیں آیا تو اس کی پیشانی پکڑ کے گھسیٹیں گے. اور جس کو چاہے فلیدعو نادیہ, جس کو چاہے بلا لے. یہ مخالفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع اس وقت ہو رہی ہے جب آپ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں, لوگوں کو لگ گیا کہ ارے یہ کوئی نئے دین لے کر کے آئے, مخالفت شروع کر دی گئی. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ابتدائی حصہ ان صورتوں میں بیان کیا گیا ہے, آیات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا گیا. انشاءاللہ آگے مزید اس سلسلے کو بڑھانے کے لیے اور صورتوں کے ساتھ, آیتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. اللہ رب العزت مولا کریم نے کمل کی توفیق عنایت فرمائے.